السلام علیکم، نیوز فرسٹ میں اعظم علی خان یوسفزئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ نوٹ بندی نے ملک کی معیشت کو برباد کیا تھا، الیکشن کمیشن کی ووٹ بندی جمہوریت کو برباد کر دے گی، جے رام رمیش کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا بیرون ممالک کا دورہ جاری، ہندوستان اور گھانا کے بیچ کئی معاہدوں پر ہوئے دستخط۔ انیل امبانی کو بڑا دھچکا، ایس بی آئی نے ریلائنس کمیونیکیشن کے لون اکاؤنٹ کو فراڈ قرار دے دیا۔ تلنگانہ ضلع کے سنگاریڈی میں سڑک حادثہ، فلم نگر کے ایس آئی راجیشور حادثے میں ہلاک۔ بہادر پورہ فلائی اوور کے قتل معاملے میں ایک شخص گرفتار، رقمی لین دین قتل کی وجہ، پولیس کی تفتیش میں ملزم کا اعتراف ہے جرم۔ ثالثوں سے موصول ہونے والی جنگ بندی کی تجاویز پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، حماس کا بیان، اسرائیلی حملے میں غزہ کے انڈونیشین ہاسپٹل کے ڈائریکٹر مروان السلطان شہید۔ اسرائیلی حملے میں غزہ کے انڈونیشین ہاسپٹل کے ڈائریکٹر مروان السلطان شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ بیرونی ممالک جاری ہے۔ وزیر اعظم مودی کل گھانا پہنچے تھے۔ گھانا کے صدر جان مہاما نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا، ساتھ ہی دونوں قائدین کے درمیان کئی یادداشت مفاہمتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم مودی اور صدر گھانا نے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کو ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں قائدین کے بیچ معدنیات، دفاع، بحری سلامتی اور توانائی جیسے اہم شعبوں کے تعاون میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بیچ وزیر اعظم نے گھانا میں موجود ہندوستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کی، اور اس بیچ صدر گھانا نے وزیر اعظم کو ان کے ملک کے اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی نوازا ہے۔ మానవాళికి ముప్పుగా మారిన ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొనే విషయంలో ఇరు దేశాల మధ్య సహకారం మరింత బలపడాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు। हम गाना का आभार प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में हमने काउंटर टेररिज्म में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय किया है। यूएन रिफॉर्म्स को लेकर हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समस्या का समाधान होना चाहिए। کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بہار میں ووٹر لسٹ کے خصوصی گہرے جائزے یعنی ایس آئی آر کے خلاف آواز اٹھانے والے انڈیا اتحاد کے نمائندوں سے منمانی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، جو جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے اس رویے کو جمہوریت کی بنیادوں کو کمزور کرنے والا قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہر پارٹی سے صرف 2 نمائندوں کو ملاقات کی اجازت دی ہے، جس کی وجہ سے کئی اہم رہنما کمیشن سے اپنی بات نہیں کہہ سکے۔ جے رام رمیش کے مطابق وہ خود تقریباً 2 گھنٹے انتظار گاہ میں بیٹھے رہے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں طنز کرتے ہوئے لکھا کہ آخر اس نئے الیکشن کمیشن کے کتنے ماسٹر اسٹروک باقی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وفد نے اصولوں کو منمانی اور مبہم کہا تو کمیشن کی جانب سے جواب دیا گیا کہ یہ نیا کمیشن ہے، جو مزید تشویش کا باعث بھی ہے۔
छत्तीसगढ़ के साबिक गवर्नर और सीनियर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर शेखर बताया जा रहा है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट का इंतकाल हो गया। छत्तीसगढ़ के साबिक गवर्नर और सीनियर ब्यूरोक्रेट डॉक्टर शेखर दत्त का इंतकाल हो गया है। वो 80 बरस के थे और काफ़ी अरसे से अरील थे। उनके इंतकाल की खबर से सियासी, इंतज़ामी और दिफाई हलकों में गम की लहर दौड़ गई। डॉक्टर शेखर दत्त अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में कई अहम ओहदों पर मुल्की खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं। दिफाई सेक्रेटरी के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दिया था। उन्होंने कौमी सलामती के नायब मुशीर और दीगर अहम सरकारी ओहदों पर भी खिदमात अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताज़ियती पैगाम जारी किया है। एक वक्त टेलीकॉम सेक्टर में नुमाया मुकाम रखने वाली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने ज़बरदस्त झटका दिया है। SBI ने कंपनी के लोन अकाउंट को फ्रॉड यानी धोखाधड़ी की कैटेगरी में डाल दिया। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के जरिए इस बात की तस्दीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक SBI ने अगस्त 2016 से कंपनी को दी गई कर्ज सहूलियात का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला लिया। बैंक ने कंपनी को दिसंबर 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 में वजह बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस भेजी थी। कंपनी की जानिब से दिए गए जवाबात का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद बैंक ने कहा है रिलायंस कम्युनिकेशन ने कर्ज की शराइत की खिलाफ वर्जी की है और अपने अकाउंट्स के ऑपरेशन में शफाफियत नहीं दिखाई। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के चरियाल गेट के पास तेज़ रफ्तारी के बाद पेश आए सड़क हादसे में फिल्मनगर के सब इंस्पेक्टर राजेश्वर हलाक हो गए हैं। चारशंबे की रात वो हैदराबाद के बलकमपेट यल्लमा मंदिर के करीब इंतज़ामी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वापस जा रहे थे। उनकी कार एक लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि SI राजेश्वर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में उनकी कार भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है। बहादुरपुरा पुलिस ने 29 जून को बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे अंजाम दिए गए कत्ल के मामले को हल करते हुए मुलजिम शेख मोहसिन को गिरफ्तार किया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इतराफ़ किया है कि रकमी लेन देन के मामले में बहस के दौरान उसने इस्माइल शेख का कत्ल कर दिया। पूछताछ और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया। इस कत्ल के जांच के लिए टीम तश्कील दी गई थी। इंस्पेक्टर बहादुरपुरा और मातहत अफसरान समेत ACP फलकनुमा M.A. जावेद पर मुश्तमिल जांच टीम ने क्लोज टीम की मदद से और CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम शेख मोहसिन से तफ्तीश की थी, पूछताछ की थी। दौरान तफ्तीश मुलजिम शेख मोहसिन ने एतराफ़ किया कि 29 जून को बहादुरपुरा फ्लाईओवर के नीचे शराबनोशी के दौरान महलूक इस्माइल शेख से रकम के मामले में बहस हो गई थी। दौरान बहस उसने इस्माइल शेख के सर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया था, जिसमें वो जाँ बच ना हो सका।
غزہ میں صہیونی فوج نے انڈونیشین ہاسپٹل کے ڈائریکٹر مروان السلطان کو ان کی اہلیہ اور بچوں سمیت شہید کر دیا۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں انڈونیشین ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان السلطان اپنے گھر پر اہل خانہ سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے بدھ کو غزہ سٹی میں رہائشی عمارت پر حملہ کیا گیا تھا۔ حملے میں مزید 67 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو غزہ میں خان یونس کا علاقہ فوری خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھرپور قوت کے ساتھ کارروائی کی جائے گی، جدھر سے راکٹ داغا گیا وہاں حملہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی غزہ میں جنگ بندی کی نئی پیشکش کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مزاحمت کاروں کے حملے میں اسرائیلی فوج کی ایک آرمڈ بریگیڈ کا 19 سالہ سرجنٹ ہلاک ہو گیا، جبکہ اس حملے میں ٹینک کمانڈر سمیت 2 فوجی شدید زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ شمالی غزہ میں ہی ایک دوسرے حملے میں کمانڈ بریگیڈ کے یونٹ کا ایک فوجی شدید زخمی ہوا ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کردہ جنگ بندی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تاہم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کو اس معاہدے کے تحت غزہ سے انخلا کرنا ہوگا۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ ثالثوں کی طرف سے پیش کی گئی جنگ بندی کی نئی تجاویز پر مشاورت کر رہی ہے۔ اس کا مقصد ایک ایسے معاہدے تک پہنچنا ہے جس سے تنازع ختم ہو اور غزہ پٹی سے اسرائیلی افواج کے انخلا کو یقینی بنایا جائے۔ حماس کے آفیشیل ٹیلی گرام پیج پر ایک بیان میں لکھا گیا ہے کہ ہمارے ثالث بھائی فریقین کے درمیان خلیج کو ختم کرنے، فریم ورک معاہدے تک پہنچنے اور مذاکرات کا ایک سنجیدہ دور شروع کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ذمہ داری کے اعلیٰ احساس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنے ثالث بھائیوں سے موصول ہونے والی تجاویز پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے قومی مشاورت کر رہے ہیں تاکہ ایک ایسے معاہدے تک پہنچ سکیں جو جارحیت کے خاتمے، اسرائیلی فوج کے انخلا کو حاصل کرنے اور غزہ کی پٹی میں ہمارے لوگوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے تحت ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے لیے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ اپنے تعاون کو معطل کرنے کا فیصلہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے باقاعدہ پریس بریفنگ میں کہا، یہ ناقابل قبول ہے اور تہران کو بغیر کسی تاخیر کے ایجنسی کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے AIEA کے ساتھ تعاون کی معطلی یقینی طور پر تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سرکاری فیصلہ دیکھا ہے جو یقیناً تشویشناک ہے۔ سیکرٹری جنرل ایران سے AIE کے ساتھ تعاون کرنے پر زور دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تبصرہ صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے اقوام متحدہ کی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو معطل کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے بل کی منظوری کے چند گھنٹے کے بعد سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر کے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے دعوے کے بعد یرغمالی اور اسرائیلیوں کی لاشیں دینے کے حوالے سے امریکی اخبار کا بیان سامنے آیا ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ 10 یرغمالی اور 18 ہلاک اسرائیلیوں کی لاشیں 5 مرحلوں میں دی جائیں گی۔ لاشیں اور یرغمالی رہا کرنے پر فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی تقریب منعقد کرنے سے گریز کرے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کو حتمی شکل دینے کے لیے شرائط سے اتفاق کر لیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق 60 روز کے دوران
60 روزہ جنگ بندی کے دوران ان کا کہنا تھا کہ تمام جنگ کے خاتمے کے لیے تمام پارٹیز ساتھ مل کر کام کریں گے، جبکہ قطر اور مصر کے حکام حتمی تجاویز بھی پیش کریں گے۔ اس کے بعد 26 جون کو اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو رہی ہے، اور اس دعوے کے بعد اس بات بھی سامنے آئی تھی کہ حماس کی جگہ 4 عرب ممالک غزہ کا انتظام سنبھالیں گے۔ آخر میں ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ نوٹ بندی نے ملک کی معیشت کو برباد کیا تھا، الیکشن کمیشن کی ووٹ بندی جمہوریت کو برباد کر دے گی، جے رام رمیش کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا بیرون ممالک کا دورہ جاری، ہندوستان اور گھانا کے بیچ کئی معاہدوں پر دستخط۔ انیل امبانی کو بڑا دھچکا، اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے ریلائنس کمیونیکیشن کے لون اکاؤنٹ کو فراڈ قرار دے دیا۔ ضلع سنگاریڈی میں سڑک حادثہ، فلم نگر کے ایس آئی راجیشور حادثے میں ہوئے ہلاک۔ بہادر پورہ کے فلائی اوور کے قتل معاملے میں ایک شخص گرفتار، رقمی لین دین قتل کی وجہ پولیس کی تفتیش میں ملزم کا اعتراف جرم۔ سال 100 سے موصول ہونے والی جنگ بندی کی تجاویز پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، حماس کا بیان۔ اسرائیلی حملے میں غزہ کے انڈونیشین ہاسپٹل کے ڈائریکٹر مروان السلطان شہید ہو گئے۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔